الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوست اور بزرگ، معاشرے کے اندر دو چار بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ان میں سے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور گردوں کا فیل ہونا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے چل رہے ہیں معاشرے کے اندر جن کے گردے تھوڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ تکلیف کیا ہے۔ جب مسئلہ بالکل انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے۔ حالانکہ تکلیف تو پہلے بھی ہوتی ہے، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے، بس چلتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھے، سارا دن کام کیا، رات کو آ کر سو گئے، بس چلتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو گردوں کی تکلیف یہ عام بیماری ہوتی جا رہی ہے۔ پانی ہمارا خراب ہے، احتیاط بھی ہم نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو دو مریض میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو مریض جو گردوں کے مریض تھے اور انتہا درجے کے مریض تھے، یعنی ایک کو تو ڈاکٹروں نے ہاسپٹل میں داخلہ ہی نہیں دیا، ایڈمٹ ہی نہیں کیا، بھائی جاؤ آپ گھر جاؤ، بس بسم اللہ کرو، وہیں پر زندگی گزارو۔ اور ایک کو تو داخلہ دیا کراچی کے اندر، ساؤتھ سٹی میں وہ داخل ہوئے، لیکن ساؤتھ سٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائلسس کریں گے اور 8 لاکھ روپے کا ہمارے پاس پیکیج ہے۔ وہ ایک خاتون تھی، اب 8 لاکھ روپے کہاں سے آئیں، مسئلہ تھا بڑا۔ پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ڈسچارج کیا اور پھر جناح ہاسپٹل کراچی چلے گئے، اور جناح والوں نے دیکھ کر کہا کہ بھائی اب ہم اس خاتون کا ڈائلسس کریں گے تو پھر ہوش میں ہی نہیں آئے گی، چلی جائے گی بیچاری، ختم ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، لہذا جیسے چلتا ہے چلا۔ تو وہ مریض کو واپس گھر لے کر آ گئے، مجھ سے رابطہ کیا، یہ مسئلہ قابل حل ہے۔ میں نے کہا اللہ نے کلام میں شفا رکھی ہے، پڑھائی ہم کریں گے، شفا اللہ دے گا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، کچھ عرصے تک مسلسل میں پڑھائی کرتا رہا۔ اس خاتون سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ بولا کہ یہاں پر جہاں گردوں کی اس جگہ پر ہاتھ لگا کر کہا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں پر بڑا وزن ہو۔ جب کچھ عرصہ گزرا، میں پڑھائی کرتا رہا میں، تو اس کے بعد جب میں پوچھا کہ وہ جو وزن آپ کو محسوس ہو رہا تھا، وہ بولا ختم ہو گیا، اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کیا پڑھا؟ میں نے سورۃ تکویر پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ روزانہ سورۃ تکویر پڑھتا تھا، 9 مرتبہ دم کرتا تھا، بس یہ میرا کام تھا۔ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو شفا دی اور اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے جیسے ہو گئی، بالکل اس کے گردے ٹھیک ہو گئے۔ دوسرا جو اللہ کا بزرگ بتا رہا ہوں، جو اللہ کا ولی بتا رہا ہوں، وہ تو بالکل ہی ختم دے، اس کو پہلی ہی مرتبہ ہی ڈاکٹروں نے رکھا، بولا گھر چلے جاؤ، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ آئیں۔ جب میں گیا، ان کو چیک کیا، میں نے دیکھا تو بیچارے کو بالکل بات ختم تھی بس۔ پھر میں نے ان کو دلاسا دیا کہ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں۔ 11 دن میں نے پڑھائی کی، بس 7-8 دن کے بعد تو وہ تو بیزار ہو گیا، یعنی میرے سامنے بیٹھ کے تقریباً 10-12 منٹ تک میں اس کے اوپر پڑھائی کرتا تھا، تو پریشان ہو گیا، بولے صاحب کب تک پڑھائی ہوگی، روزانہ آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے 11 دن تک پڑھائی کی۔ 11 دن کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اللہ کے فضل سے اللہ کا بندہ زندہ ہے اور صحیح، اس کے گردے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے سورۃ تکویر پڑھی تھی 9 مرتبہ۔ تو جو آدمی 9 مرتبہ سورۃ تکویر پڑھے گا، اس کو ڈائلسس کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کے گردے بالکل ویسے ہی کام کریں گے جیسے 20 سال کے نوجوان کے گردے کام کرتے ہیں۔ تو ڈائلسس نہ کرائیں بھائی، قرآن کی طرف آئیں، یہ شفا ہے، اس سے رحمتیں لیں، برکتیں لیں، اس کے سامنے آہوزاری کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیڑی سمندر پار لگا دیں گے۔
آپ کے بیڑے پار فرما دیں گے، شفا دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔